بندوں کو دے دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو فرمایا گیا کہ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدرت ہے تو اسی کی ہے۔ آدمی آتا ہے 60-70 سال یہاں رہتا ہے، پھر آگے چلے جاتا ہے، مسجد اسی طریقے سے کھڑی رہتی ہے، دنیا اسی طریقے سے آباد رہتی ہے، لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس قدرت ہے تو ہمیں ہی ہے، کام چلے گا تو ہم سے ہی چلے گا، حالانکہ جب نہیں تھے تو بھی دنیا چل رہی تھی، اور جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو بھی دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی اور جو چیزیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قدرت تو اس کی ہے، بادشاہت تو اس کی ہے، تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ تو پہلی آیت یہ ہو گئی کہ اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ قدیر کا ترجمہ قادر بھی کیا گیا اور بہت قدرت رکھنے والا بھی کیا گیا، کیونکہ صیغہ صفت مشبہ کا ہے۔ ایک بات صوفیہ کی بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی کام کی بات ہے۔ آپ نے ابھی سنا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے کلمات تسبیح اور حمد ہیں ان سب میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، ہر جگہ جہاں بھی کہیں کلمات یہ آئے ہیں ذکر کے، ان میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے۔ کلمہ طیبہ ہے، اس میں بھی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، تسبیح ہو گئی، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تسبیح ہے یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی تسبیح ہے، تسبیح۔ پھر اس کے بعد حمد، الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو صوفیاء کرام میں سے ایک بہت بڑی جماعت وہ یہ فرماتی ہے کہ یہ جو تسبیح پہلے ہے حمد بعد میں ہے، اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے، ہم مسلمانوں کے لیے بھی، صوفیہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کرو، پھر اس کے بعد اپنے اندر صفات حسنہ پیدا کرو۔ اسی لیے جو مشائخ چشت ہیں خاص طور پر، وہ اذکار اورات بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آدمی کو رگڑا دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور ایسی صفائی کرتے ہیں کہ اندر سے تکبر، حسد، بغض اور یہ جو اندر کی روحانی خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، یہ پہلے نکلیں، اور نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ جو اچھی اچھی صفات ہیں وہ پیدا ہوں، کیونکہ اگر اچھی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے مگر اندر خرابیاں بہت زیادہ ہوں، تو بسا اوقات جو اچھی صفت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی ان خرابیوں میں جا کر گڈمڈ ہو کے وہ بھی خرابیاں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے حضرت شاہ ابو سعید صاحب اور حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جناب ان کے شاہ عبد القدوس صاحب کے بیٹے
حضرت شاہ نظام الدین صاحب بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں اپنے باپ کی میراث لینے آیا ہوں. پہلے پہنچے تو حضرت شاہ نظام الدین بلخی نے ان کا بڑا استقبال کیا اور شہر سے باہر آ کر اپنے مریدوں کے ساتھ استقبال کیا، بڑا اکرام کیا کہ میرے شیخ کا بیٹا آیا ہے. لے گئے، کھلایا پلایا اور خوب طرح طرح کی ان کی خاطر مدارات کی. کچھ دنوں کے بعد بیٹے نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کام کے لیے نہیں آیا کہ آپ میری خاطر مدارات کریں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد نے آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس دولت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دے دیجیے. حضرت شاہ نظام الدین صاحب بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا آپ اس لیے آئے ہیں؟ کہا جی حضرت میں تو سارا سفر اسی مقصد کے لیے کیا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، پھر تو ایسا ہے کہ فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ اور وہیں تمہارے پاس کھانا پہنچ جایا کرے گا. اور یہ حکم دے دیا کہ یہ جو مسجد کا حمام ہے، سرد ٹھنڈا علاقہ تھا، تو اس میں لکڑیاں جھونکا کرو، بس تمہارا یہ کام ہے دن بھر کہ وہ حمام جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لا کر اس حمام کے اندر جھونکا کرو تاکہ پانی گرم ہوتا رہے. اب بیچارے اپنا لگے ہوئے ہیں اسی کام کے اندر. کچھ عرصہ گزر گیا تو پھر حضرت نے ایک کام کرنے والی خاتون سے یہ کہا کہ تم گھر کا کوڑا وغیرہ جب لے کر جاتی ہو تو تھوڑا سا اس شخص کے اوپر گرا دینا. وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کوڑا کرکٹ گرا دینا. اس خاتون نے ایسے ہی کیا، سر پہ اپنا وہ گندگی کا ٹوکرا لے کے جا رہی تھی تو وہاں جا کے اس نے ایسا ظاہر کیا جیسے پھسل گئی ہوں، اور وہ جو گند تھا گھر کا سارا کچرا وچرا وہ سارا ان کے اوپر گرا. تو انہوں نے شاہ ابو سعید نے فرمایا کہ نہ ہوا گنگو ہوتا تو تجھے ٹھیک کر دیتا. اس خاتون سے بعد میں حضرت نے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے، کیا تاثر تھا؟ کہا انہوں نے یہ کہا. فرمایا ابھی کسر باقی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر حکم دیا کہ اب پھر جاؤ اور جاتے ہوئے پھر گرا دو. وہ پھر گئی دوبارہ کچھ عرصے کے بعد، جا کے وہ ٹوکرا گندگی کا ان کے اوپر تھوڑا سا گرا دیا. تو اس مرتبہ کچھ کہا تو نہیں لیکن گھور کے دیکھا ان کو، بولے نہیں مگر گھور کے دیکھا. خاتون نے آگے پھر بتا دیا کہ جی وہ اب کہ یہ قصہ ہوا ہے. فرمایا ہاں کچھ بہتری ہے لیکن ابھی تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہے معاملہ. کچھ عرصہ اور گزر گیا، اسی طرح اپنے لگے رہے، اپنا حمام جھونک رہے ہیں، بس یہ کام ہے، خدمت ہے، حمام جھونک رہے ہیں. بڑائی نکالنی ہوتی ہے اندر سے. جو تیسری مرتبہ پھر وہ خاتون جا رہی تھی، اس نے اپنا ٹوکرا جو تھا وہ پھر گرا دیا، سارا کچرا وچرا ان کے اوپر گرا، ادھر گرا. تو یہ جو شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے فرمایا اوہو ارے بھائی تمہیں چوٹ تو نہیں آئی ماسی جی، چوٹ تو نہیں آئی؟ بوڑھی عورت تھی. ماسی جی چوٹ تو نہیں آئی؟ پھر سارا گند اٹھا کے اس کے ٹوکرے میں ڈالنے لگے تاکہ اس بیچاری کو آسانی ہو جائے اور یہ جا کے اپنا ماں ڈال دے. اس نے آ کے پھر قصہ سنایا کہ حضرت اب کے تو ناراض تو کیا ہوتے، گھور کے تو کیا دیکھتے. جب میں گری اور کچھ گند ان کے اوپر کچھ زمین پر، وہ سارا گند دوبارہ ٹوکرے میں ڈالنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے اماں تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا ہاں اب کام کچھ ہو رہا ہے. یہ صبر کرنا پڑتا ہے. آپ نے حضرت سے سنا ہے کہ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ شہر الصبر. اس کا نام شہر الصیام نہیں ہے، اس کا نام شہر التراویح نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے دوپہر کو بتایا یہ شہر صبر کا مہینہ ہے. ساری مصیبت پیدا ہوتی ہے صبر نہ ہونے سے. اور صوفیاء کرام جو ہیں ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی کو صابر اور شاکر بنایا جائے.
اس کے اندر جو غصہ ہے اس کو کسی طریقے سے نکالا جائے۔ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میں نے خود بارہا زیارت کی ان کی، بیٹھا بھی، تو میں نے دیکھا کبھی کبھار وہ اپنے مرید کو خود غصہ دلاتے تھے، ایسی بات کرتے تھے، سامنے مرید بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو سب کو جانتے تھے کچھ نہ کچھ، تو کسی مرید کو وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا جملہ فرماتے تھے کہ جس سے اس کو غصہ آئے، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ کتنا غصہ آیا ہے اس کو، اس سے اندازہ کرتے تھے کہ جب شیخ پہ اتنا غصہ ہے تو بیوی بچوں پہ کتنا غصہ ہوگا، اور اس کا اپنے طالب علموں پہ کتنا غصہ ہوگا، اور اپنے چھوٹوں پہ کتنا غصہ ہوگا۔ جس کو اپنے بڑے کے اوپر اتنا غصہ آ رہا ہے وہ اپنے ساتھیوں پر اور اپنے چھوٹوں پر کتنا غصہ کرتا ہوگا، ٹمپریچر دیکھتے تھے اس کا۔ یہ علاج ہوتا ہے۔ تو مشائخ چشت جو تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے جو اکثر یہ حضرات تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب بیعت ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اگرچہ چاروں سلسلوں میں بیعت کرتے تھے لیکن انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا چشتیہ کا کہ پہلے اندر سے گند نکالو ان کے، جب تک اندر سے گند نہیں نکلے گا تو ڈر ہے کہ نیکی کہیں الٹی اثر نہ کر جائے۔ نماز تو پڑھ لی رات کو اتفاق سے 4 رکعت یا 8 رکعت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اب ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی توفیق دی یا بغیر اعتکاف کے 4 رکعت 8 رکعت 12 رکعت کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، لیکن گردن اکڑ گئی۔ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے، صلی الحائق رکعتین انتظر الوحی، جو لاہے نے 2 رکعتیں پڑھ لی وہی کا انتظار کرنے لگا کہ کب میرے اوپر وہی آئے گی۔ جہاں 4 رکعت 8 رکعت پڑھی اب منتظر ہے کہ کب کشف و کرامت ظاہر ہوگی، پھونک ماروں گا تو یہ اڑ جائے گا، ادھر کو پھونک ماروں گا تو یوں ہو جائے گا، ادھر کو پھونک ماروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جن قابو کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے، بڑے عامل تھے، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے بیاض یعقوبی، بڑے عامل تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، استاد جی ہمیں مجھے جنوں کو قابو کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے۔ فرمایا تم بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا بندے بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو یا دوسروں کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جملہ فرمایا، بس میرے دل سے اس کی ساری خواہش نکل گئی، بلکہ تکدر پیدا ہو گیا کہ دوسروں کو بندہ بنانے کا کیا حاصل ہے؟ آدمی تو اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ بندہ بنے، بندہ بننے کے بعد تاکہ دنیا بھی درست ہو جائے آخرت بھی درست ہو جائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے اکابر جو تھے رحمہم اللہ وہ اس بات کی بہت کوشش کرتے تھے کہ پہلے اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ کسی طریقے سے نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی آدمی دیندار ہو جاتا تھا تو پورے محلے والے جو ہے نا اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور وہ واقعی پورے محلے کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے باعث رحمت بن جاتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو کوئی نیک ہوتا تھا تو پورے محلے کے لیے باعث رحمت ہوتا تھا۔ اب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی گھر میں نیک ہو جاتا ہے سارے محلے والے ڈرنے لگتے ہیں، اللہ خیر کرے یہ آدمی نیک ہو گیا ہے۔ ماں باپ جو ہے نا وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ بیٹا نیک ہو گیا، اللہ خیر کرے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں وہ نیکی ذرا سی آئی ہاتھ میں اس نے ڈنڈا اٹھایا اور سب کے سروں پہ پھیرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی تم اس گھر میں پیدا ہوئے، اس گھر میں تم پروان چڑھے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پالا،
یہ گھر تمہارا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کا ہے، تم یہاں پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں یہاں پیدا کیا ہے، یہ ماں باپ کا حق رکھا ہے۔ ٹھیک ہے یہ گناہگار ہے، تم نیک ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم جناب اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، اپنے ماں باپ کو اپنا غلام سمجھو، اور یہ سمجھو کہ میں ان سب کی اصلاح کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، یہ جناب فرشتہ رحمت بنا کے ان کے اوپر بھیجا ہے، یا فرشتہ عذاب بنا کے ان کے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ کہاں؟ تم بھی بندے، وہ بھی بندے، کچھ غلطیاں تمہارے اندر، کچھ غلطیاں ان کے اندر، محبت سے، نرمی سے بات کرو، حکمت کے ساتھ۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے اپنا بچپن اور جوانی میں دیکھا کہ جو آدمی نیک بنتا تھا اس کے اخلاق پہلے سے بہتر ہو جاتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی آدمی نیک بنتا ہے تو عبوسن قمطریرہ ہو جاتا ہے، رگیں منہ کھچا ہوا اور جناب رگیں تنی ہوئی، غصے میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا غصہ ہے۔ حالانکہ نیک بننے کے بعد غصہ زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے۔ اگر نیک ہونے کے بعد غصہ زیادہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ کچھ کام گڑبڑ ہو رہا ہے، اور کام وہ کیا گڑبڑ ہوتا ہے؟ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی نیکی کرنے کے بعد جو لاہے نے 2 رکعتیں پڑھی وہی کا انتظار کرنے لگا، 4 رکعت پڑھنے کے بعد آدمی سمجھتا ہے یہ سب تو ہے اہل جہنم، میں ہوں جنتی، اور چونکہ میں جنتی ہوں یہ سب جہنم میں جا رہے ہیں، اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ ان سب جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں، ورنہ میں بھی جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا، سب کو اہل جہنم سمجھنا، اور پھر اپنے آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دینا۔ حالانکہ قرآن مجید نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، فرمایا گیا ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ فرمایا گیا قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا، اور فرمایا گیا لست بحفیظ، میں تمہارے اوپر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا گیا، میرا کام پہنچانا ہے، پہنچانے کے بعد پھر مسلط ہونا یہ نئی طریقہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اگر اندر غصہ ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، تو ڈر ہے کہ 4 رکعت پڑھتے ہی وہ جو اندر کی برائی ہے اور بڑائی ہے وہ نہ جانے کہاں سے کہاں شوٹ کر جائے گی، اس لیے پہلے اندر کی جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ سب نے نام سنا ہوگا، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور ایسے سادہ رہتے تھے کہ لوگوں کو پہچاننا مشکل تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، اتنے سادہ رہتے تھے، اور رنگین کپڑے اور جولاہوں والے کپڑے پہنتے تھے، یہاں تک کہ ایک جولاہا تھا وہ راستے میں ملا تو سمجھا کہ یہ بھی جولاہے ہیں، تو کہا کہ سود کا کیا بھاؤ ہے؟ تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جولاہا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا بھائی میرا آج بازار جانا نہیں ہوا، میرا آج بازار جانا نہیں ہوا۔ اور اسی نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا کہ جب انگریز جو تھے فوج وہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں آئی پکڑنے کے لیے ان کو، کیونکہ یہ جہاد آزادی میں شریک تھے، تو ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، تو جب دیکھا کہ پولیس والے اندر آئے ہیں مسجد کے اندر تو وہ وہاں سے ہٹ کے تھوڑی دور چلے گئے، تو انہوں نے دیکھا مسکین سا آدمی ہے، اپنا کپڑے بھی ایسے ہی ہیں، ان کو شبہ تک نہیں ہوا کہ یہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہو سکتے ہیں، بہت سادہ آدمی تھے۔ تو کہا بھئی وہ مولوی قاسم کو تم نے دیکھا ہے، کہاں ہے وہ؟ کہہ رہے ابھی تو کچھ دیر پہلے یہاں تھے، جہاں کھڑے ہوئے تھے نا، کہا ابھی تو کچھ دیر پہلے یہاں تھے۔ وہ اپنا پولیس والے چلے گئے، اتنے سادہ تھے، یہاں تک کہ ان کی سادگی اور تواضع کی شکایت کی لوگوں نے ان کے شیخ سے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی، لوگوں نے خط بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے مرید مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھائیے، انہوں نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی مٹا دیا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا ابھی کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانا ہے۔
ابھی تو کیا مٹایا ہے، ابھی تو اور مٹانا ہے۔ تو وہی بادشاہ ابو سعید کی کہ جب جناب کوڑا ان کے اوپر ڈالا گیا تو تیسری مرتبہ میں ذرا سا غصہ نہیں آیا، بلکہ اٹھا کے وہ کوڑا دوبارہ ڈالنے لگے اور پوچھنے لگے اماں جی تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ یہ لو کوڑا لے جاؤ، جا کے ڈال دو۔ تو جب تک یہ جو چیزیں ہیں یہ آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک آدمی کے اندر سے خرابیاں دور نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اندر کی خرابیوں کو پہلے دور کرو، اندر کی جو خرابیاں ہیں وہ پہلے دور کرو، پھر جو اچھی چیزیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اور وہ استدلال کرتے ہیں قرآن حکیم کی اور احادیث شریفہ کی ان تمام آیات اور احادیث سے جن میں تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے، پاکی پہلے ہے اور تعریف بعد میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے پاکی بیان کرتی ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی ہے۔ اسی طرح جب کوئی مجلس ختم ہو جائے، آپ مجلس میں بیٹھے رہیں تو اس میں بھی وہ آتا ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو تسبیح اور تحمید کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ کا ذکر کرنے والے اور آپ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں شامل فرما، قرآن مجید کو سمجھنے والوں میں شامل فرما، ان لوگوں میں شامل فرما جو امت کے بہترین لوگ ہیں، جو قرآن مجید کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے والوں میں اور سکھانے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اس عشر اخیرہ کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرما، لیلۃ القدر کی برکات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، عشر اخیرہ کی برکت سے، اس قرآن حکیم کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما دے، مریضوں کو صحت عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على